مقدمہ آرٹ کے خلاف درج ہوا، ایک صاحب ابھی تک جو ہیں وہ مفرور ہیں، ان کی گرفتاری کا بھی بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہے فیز 2، کیونکہ جو ایف آئی آر تھی اس میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی کال سینٹرز کا جو ہے وہ بھی اس میں تذکرہ تھا۔ دیکھیں جس ہم نے بتایا تھا کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے اس میں باقاعدہ مینشن کیا گیا تھا کہ ملزمان کس طریقے سے ایک نیٹ ورک تھا، منظم نیٹ ورک، وہ مختلف کال سینٹر آن لائن فراڈ میں یہ تمام افراد مل کر جو ہے وہ اقدامات کرتے تھے۔ اس کے بعد اس کا دائرہ کار وسیع ہوا اور این سی سی آئی جو کرپشن اسکینڈل تھا اس میں جو آن لائن فراڈ تھا، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جرائم کے ڈیجیٹل گودام پر جو ہے وہ اقدامات شروع کیے گئے، اور جو وہی انٹیلیجنس ایجنسی جنہوں نے پہلے یہ اسکینڈل بے نقاب کیا تھا اور پھر ایف آئی اے کو دیا، انہوں نے اب جو انکشافات سامنے آئے ہیں ذرائع سے کہ 20 سے زائد ٹوٹل لگ بھگ 25 کال سینٹر ہے جو راولپنڈی اور اسلام آباد کی حدود میں چلائے جا رہے تھے، جس سے مختلف افراد کو گمراہ کیا جاتا تھا، کال سینٹر کر کے لوگوں کو ہنی ٹریپ کیا جاتا تھا۔ وہی افراد تھے، بیچ میں کچھ دیگر افراد تھے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ شامی صاحب 2 ڈائریکٹرز، 3 ڈپٹی ڈائریکٹرز، 2 انسپیکٹرز کال سینٹر فراڈ میں مبینہ طور پہ ملوث ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ یہ جو ہے کال لاگز، فائنینشیل ٹرانزیکشن اور اہم ای میل کے ذریعے جو ہے لوگوں کو ٹریپ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے این سی سی آئی کے جو آفیسر سے وہ انوالو تھے، اور مل کر ان کو ہنی ٹریپ کر کے ان کو بلاتے تھے۔ ان کو بلانے کے بعد، اور آفس وہاں پہ ایسے خوبصورت بنائے گئے تھے کہ بتایا جاتا تھا کہ یہ انہی کا این سی سی آئی کا آفس ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد اور پھر آفیسرز ان کے پاس جاتے تھے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں باقاعدہ ان پر جو ہے وہ مقدمہ درج ہوگا، اور کال سینٹرز کر کے جعلی کلائنٹ پروفائلز اور فرضی ٹرانزیکشن کا ریکارڈ بھی حاصل کیا گیا ہے، اور پھر اسی طرح جو سیاسی اور عدالت جاتی جو کنیکشنز قائم ہوا تھا اس پر بہت زیادہ کام شروع ہو گیا، اور یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وفاقی وزیر داخلہ محسن رضا نقوی وہ آن بورڈ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اس کے اندر سے صفایا ہو، اس کے اندر سے بھی، نادرا کے اندر سے بھی، اور باقی جہاں چیزیں ہیں۔ نادرا لوگ آئے کہاں سے، بھرتی کیسے ہو گئے؟ شامی صاحب یہ کمبوڈیا سے کچھ لوگ آتے ہیں، اور کچھ پاکستان سے جو غریب افراد ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو آئی ٹی سے لنک ہوتے ہیں ان کو گمراہ کر کے لایا جاتا تھا، وہاں پہ کال سینٹر بنایا جاتے تھے، پراپر ٹریننگ ہوتی تھی، پھر این سی سی آئی کے لوگ انوالو ہوتے تھے۔ جو آپ نے یہ تو اینٹی کرائم ایک ایجنسی بنائی تھی نا، اس کے اندر کو کیسے گھس گئے؟ شامی صاحب ایک کیس پکڑا جہاں سے بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو تقرر کر دیا گیا۔ شامی صاحب یہ تو بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ دیکھیں جو ڈاکومنٹس ہیں باقاعدہ جو ایف آئی آر درج ہے اس میں تو مینشن کیا گیا ہے کہ ماہانہ کی بنیادوں پر مختلف کال سینٹرز آن لائن فراڈ میں ملوث افراد پائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی کہ کال سینٹر افراد تھے۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، اور یہ موقف، یہ سوال میں نے وہاں پہ رکھا ہے، اور ان کا یہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ کیونکہ جب اس وقت جو امپورٹنٹ جگہ پر آفیسرز کی تعیناتی ہوئی تو وہ اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کر آئے، تحقیقات ہونی چاہیے نا، جی کس کو کس نے بھرتی کرایا، صحیح، کس کی سفارش پر یہ ہوا، اور صرف یہی نہیں، اور پھر آپ دیکھیں میڈیا جو ہے، جی میڈیا تک رسائی دے دی گئی ہے ان کو۔ اب میڈیا کے بارے میں شکایتیں آتی ہیں اور یہ سائبر کرائم والے جو ہیں کارروائی شروع کر دیتے، نوٹس بازی شروع کر دیتے۔ شامل صاحب کیونکہ ان کے والے سے جب یہ انکشافات رکھیں گے، جو ڈاکومنٹس ہیں، جب یہ چیزیں آئیں گی کہ وہ کس طریقے سے فراڈ کر رہے ہیں، اور کالز آتی ہیں لوگوں کو کہ آپ پیسے ٹرانسفر کرائیں، آپ یہاں پر پہنچیں، اور وہ این سی سی آئی کے لوگ انوالو ہوتے ہیں، جب حقیقی معنوں میں جو ان کا بنیادی کام تھا جو آپ ہمیشہ سے سوال اٹھاتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو پھر تو جو سوال اٹھائے گا اس پر مقدمہ درج۔ اچھا حسن یہ بتائیں کہ وہ جو معاملہ تھا کہ افغان